سورہ سجدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ نازل کی جا رہی ہے یہ کتاب، یا نازل ہوئی ہے یہ کتاب، لا ریب فیہ، نہیں کوئی شک اس بات میں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ ویسے بھی اس کلام میں کوئی شک نہیں کہ یہ تصدیق کرتی ہے پچھلے کلاموں کی۔ اس میں ویسے بھی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ بندے کی کیریکٹر بلڈنگ پر پوری اترتی ہے۔ ویسے بھی اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ انسان کی ریزسٹنس میں ہے، یعنی کوئی ایسی انوکھی بات، کوئی ایسا انوکھا حکم نہیں دیا گیا جو انسان کی طاقت سے بالا تر ہو۔ تو ایک تو یہ سمجھ اس کی آتی ہے، لیکن جب بات آتی ہے کہ لا ریب فیہ من رب العالمین، تو اس وقت ٹاپک جو آگے بھی چلے گا آیت سے، وہ اس بات پر ہے کہ لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب گھڑ کر لائے ہیں۔ اب آپ غور سے سوچیں، بہت انٹلیکچل پوائنٹ ہے کہ ایک انسان اگر پچھلی کتاب کو تصدیق کر لے، اور آپ نے پچھلی سورت میں سورہ لقمان میں دیکھا کہ ان سے جب پوچھا جائے کہ آسمان زمین کس نے بنایا، تو یہ کہتے ہیں اللہ نے۔ یہ پچھلے نبیوں کا حوالہ دے کر سارا جھگڑا ہی یہی ڈالتے تھے کہ ہم اپنے نبیوں تک محدود رہیں گے اور نہ ہم آگے کی کتاب کو سمجھنا ہے، نہ چیک کرنا ہے، نہ آگے نبیوں کی باتوں کو ماننا ہے۔ ہر ایک نے اپنے اپنے نبی کو اپنا معبود کی طرح بنا لیا، کسی نے خدا کی اولاد بنا لی، تو کوئی اتنی ضد میں آ گیا کہ اس نے کہا ہم نے آگے اللہ کی کتاب کو سمجھنا ہی نہیں ہے کہ ہمارے بڑوں نے اس کتاب میں کیا گڑبڑ مچا دی ہے، جو کہ پورے سورہ لقمان کا آپ کے پاس ٹاپک موجود ہے، اور تقریباً صورتیں جو بھی آگے آپ پڑھتے ہیں وہ پچھلی صورت کو کہیں نہ کہیں سے ٹیلی ضرور کرتی ہیں۔ تو اب اگر انسان باپ داداؤں کے یا اپنے بڑوں کے طریقوں سے ہٹنا ہی نہیں چاہتا اور اسے ڈر لگتا ہے آگے کی کتاب پڑھنے سے، تو اللہ نے دیکھیں آپ کو کتنا اس کی اہمیت کا زور دیا، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری برائیاں دور ہوتی ہیں۔ جب ہم اللہ کی ڈائریکٹ کتاب پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنی دلدل میں ہیں، ہم کتنے جہالت میں ہیں، اور ہم کتنے مس کنسپٹ کا شکار ہیں۔ تو وہی ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری نبی بن کر آئے اور ان پر جب وحی کا نزول ہوا، تو لوگوں نے دیکھیں آگے کیا کہا، جس سے پوری بات انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ آیت نمبر 3 کو دیکھیں کہ ام یقولون افطرہ، کیا وہ کہہ رہے ہیں لوگ افطراہ، گھڑ لیا ہے اس نبی نے اس قرآن کو۔ یعنی اگر تمہیں شک لگ رہا ہے کہ یہ نبی کوئی انوکھی باتیں لائے ہیں اور انہوں نے کوئی کتاب اپنی طرف سے گھڑی ہے، اللہ کی طرف سے وحی نہیں ہے، تو تصدیق کرو، اٹھو، ٹائم لگاؤ، وقت لگاؤ۔ بالکل معاملہ آج ہماری طرح ہے کہ آج ہم جیسا انسان بھی گھڑی ہوئی نہیں کہتا کتاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم جانثار بنے ہوئے، ہم عاشق رسول بنے ہوئے ہیں، لیکن تصدیق کرنے کی کسی کی ہمت نہیں ہے۔ اس کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے، تھوڑا سا بیٹھنا پڑتا ہے، نماز کو سمجھ کر پڑھنی پڑتی ہے، اور یہ کام ہم سے نہیں ہو پاتا۔ تو آپ دیکھیں اس زمانے میں بھی یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس زاویے کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی الزام تراشی ہو رہی ہے کہ آپ نے گھڑ کر لایا ہے یہ وحی، اور اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ تو صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہوتا کہ جی یہ رب العالمین کی طرف سے کتاب ہے۔ آپ کو باقاعدہ بتایا جا رہا تھا کہ اٹھو اور پچھلی کتاب کو کھولو، اپنی پچھلی کتاب کو پڑھو، تو تمہیں اس نبی کا ساتھ بھی دینا ہے
اور تم نے اب کیا کچھ دیکھنا ہے کہ تمہارے دور میں لوگوں نے اللہ کی باتوں کو کتنا تبدیل کیا ہے. آؤ اور اس کے معاملے میں اس کو آگے بڑھاؤ. یعنی یہ ہم سب پر اس کی ذمہ داری آتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا کہ اس قرآن کے ساتھ بڑا جہاد کرو. جہاد کرو اس قرآن کے ساتھ بڑا جہاد. تو جناب ہر دور میں لوگوں کو اللہ کی کتاب پیورٹی کے ساتھ آگے کنوے کرنا یقیناً بہت مشکل کام ہو جاتا ہے، کیونکہ اتنی جھوٹی باتیں رائج ہو جاتی ہیں کہ انسان کے پاس جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی کہ اصل چیز کیا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کوئی شک کی بات نہیں، رب العالمین کی طرف سے ہے. کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب کو گھڑ لیا ہے اس نبی نے؟ تو اللہ تعالیٰ آگے جواب میں کہتے ہیں بل هو الحق، بلکہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے من ربک، تمہارے رب کی طرف سے ہے. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ لتنذر قوما، تاکہ تم اویئرنیس دو لوگوں کو، تاکہ تم ڈراؤ، تاکہ تم متنبہ کرو لوگوں کو. ما اتاہم من نذیر، نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا، من قبلی کا یعنی اس وقت اس جگہ پر آپ سے پہلے نہیں آیا، اس دور میں جبکہ آپ قرآن ہی سے پڑھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہی یہ کعبے کی تعمیر بھی کی ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں ان اول بیت، بے شک جو پہلا گھر ہے اللہ کا، وضع للناس، جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، وہ مکے ہی میں ہے. یعنی یہ گھر پہلے ابتدا سے مکے میں ہے. اور جبکہ ابراہیم علیہ السلام پہلے نبی نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام درمیان میں آئے ہیں، ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر آپ بہت انٹلیکچول پوائنٹ ہے غور سے دیکھیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن اس لیے بھیجا گیا تاکہ اس وقت کوئی نبی نہیں آیا ان لوگوں کے پاس. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے انہیں اویئرنیس دینی ہے، متنبہ کرنا ہے، سمجھانا ہے. نذیر، لتنذر، نذیر ہیں آپ کو ڈرانا ہے. تو یقیناً ترجمے کے بغیر، سمجھے بغیر تو یہ کام نہیں ہوگا. تو جب اس زمانے میں بھی عربیوں کو عربی زبان میں سمجھانا ہی پڑ رہا تھا، تو آج میں اور آپ اسے عربی زبان میں کیوں نہیں سمجھیں گے؟ بلکہ ہماری تو زیادہ ذمہ داری ہوگی کہ ہم اجمی لوگ ہیں، تو ہمیں تو اس قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنے کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں بنانا چاہیے. یعنی کسی طرح کوئی کانسیپٹ ہی نہ ہو کہ قرآن کو کبھی بغیر سمجھے بھی پڑھا جاتا ہو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا مقصد ہے کہ تم نے آگے لوگوں کو سمجھانا ہے، اور خاص کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی نبی نہیں آیا آپ سے پہلے، جبکہ آپ سے پہلے کوئی نذیر، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. اس کو آپ بہت اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ آئے تو ہیں انبیاء کرام، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سارے آ چکے ہیں، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں. تو آپ سے پہلے کوئی نہیں آیا. اس وقت ان کچھ دنوں میں، ان کچھ سالوں میں آپ سے پہلے اس جگہ کے لوگوں کے لیے ڈرانے والا کوئی نہیں آیا. تو اب آپ آئے ہیں لعلہم یہتدون، آپ کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ شاید کہ یہ لوگ راستہ پا لیں، شاید کہ یہ لوگ ہدایت کو سمجھ لیں. اس لیے پچھلی ہدایت ان کے پاس موجود ہے، لیکن یہ بند کر بیٹھے ہوئے ہیں. اور اللہ کے پلان کے مطابق آخری نبی کا آنا ہے اور قرآن کا نازل ہونا ہے، آخری کتاب کا. تو وہ پورا اللہ کا پلان اب کنکلیوڈ ہو رہا ہے اور اینڈ کو پہنچ رہا ہے. کس زمانے میں؟ آلموسٹ 1400 سال پہلے اللہ کے یہ پلان کو اختتام ہوا. اور اب مجھ پر اور آپ پر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم نے بھی آگے اسی قرآن کو ریفریش کرتے ہوئے پچھلی کتابوں سے
جبکہ ہمارے پاس تو لیٹسٹ ورژن موجود ہے، ہمارے پاس بالکل لیٹسٹ ورژن موجود ہے، لیکن آپ سوچئے کہ ہم پر پھر بھی اگر ہم قرآن کا ترجمہ نہ پڑھیں، سمجھیں نہ، تو سوچئے ہم سے بڑا محروم اور ہم سے بڑا بدبخت کون ہوگا، اور ہم کہاں کھڑے ہوں گے جہاں ہم یہ کہیں گے کہ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ سوچئے آپ کہ جب ہم یہ اپنا کلمہ بتائیں گے اللہ کو کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میسنجر تھے، تو اس میسنجر کا میسج کیا پڑا، کیسے پڑا، تو گویا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے محبت کرتے تھے، پوری طرح سے ہماری حقیقت ہم پر کھول دی جائے گی۔ تو بہتر ہے کہ آج ہم خود ہی اپنے آپ کو انالائز خود ہی کر لیں، اپنا اسیسمنٹ ہم خود ہی کر لیں۔ تو آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ ذمہ داری آئی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات پاک ہیں کہ خلق السماوات والارض، پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں اللہ نے ان تمام چیزوں کو بنایا۔ ثم استوى، پھر اللہ تعالیٰ متوجہ ہوئے، جلوہ فرما ہوئے، علی العرش، عرش پر، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا عرش پہلے پانی پر تھا، یہ قرآن کی آیت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا عرش آسمان پر اللہ تعالیٰ نے قرار پکڑا، یعنی اللہ کا عرش آسمان پر ہے، اور جو آپ خانہ کعبہ دیکھتے ہیں یہ اللہ کا گھر کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ مریض القلب لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہو وہ اس گتھی کو ہی سلجھانے میں رہ جائیں کہ جب اللہ بادشاہ ہیں آسمانوں کے اور زمین کے، لہو ملک السماوات والارض، تو یہ اللہ کا گھر کیا ہے؟ جبکہ اللہ فرماتے ہیں یہ نشانیاں ہیں، یہ شاعر اللہ ہے، یہ ایک تقدس ہے، یہ تقوی القلوب ہے، یعنی یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے کہ انسان اللہ کی کتاب سے کس طرح سے ان تمام باتوں کے معیار کو سمجھ سکتا ہے کہ آپ کو یہاں طواف کا کہا گیا ہے، نہ کہ آپ کو اس گھر کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے، آپ کو اس گھر کے رب کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے۔ تو جناب ہم سب کو اپنے کانسیپٹ کو قدم قدم پر درست کرنا ہے۔ آپ نے پیچھے سورہ لقمان میں یہی بات پڑھی، شرک مت کرنا، کعبے کو دیکھ کر بھی تم نے شرک نہیں کرنا ہے، وہ جسٹ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے شاعر ہیں، ایک نشانی ہے، آپ کو اس کی صرف عزت کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب سے ہمیں کیا اس میں میسیجز مل رہے ہیں، آپ غور کریں۔ اب ایک بات آ گئی کہ ما لکم من دونہ من ولی، نہیں ہے تمہارے لیے اس اللہ کے سوا کوئی ولی ولا شفیع، اور نہ ہی کوئی شفیع ہے۔ سوچ لیجئے کہ اللہ فرما رہے ہیں کوئی ولی اور کوئی شفیع نہیں۔ پھر ہم جو سورہ بقرہ میں جو ہم آیت الکرسی کہتے ہیں چند آیتوں کو، اس میں ہم پڑھتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ یہاں پر لوگوں نے بڑا کانسیپٹ میں گڑبڑ کر دی، لوگوں نے کہا، اس آیت کا ترجمہ یہ اٹھایا کہ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو شفاعت کرے گا اس کے پاس، الا، ہم نے آیت کا ترجمہ یہ لے لیا کہ ہاں وہ شفاعت کرے گا بِإِذْنِهِ، اس اللہ کے حکم سے شفاعت کرے گا۔ دیکھیں بار بار غور سے ان آیتوں کو دیکھیں، میں بتا رہی ہوں کہ ہم نے بہت ہی غلط ترجمہ لے لیا کہ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے وہ جو شفاعت کر سکتا ہے اس اللہ کے پاس، الا بِإِذْنِهِ، ہاں مگر شفاعت ہوگی اس اللہ کے حکم سے وہ شفاعت کرے گا، وہ انسان۔ جبکہ اگر اس کا آپ صحیح ترجمہ لینے چاہیں تو اس کا صحیح ترجمہ جو میں نے سمجھا ہے، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اور آپ مجھے فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں، آپ میری اصلاح بھی کر سکتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ایکچوئل مجھے یوں نظر آتا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے وہ جو شفاعت کر سکتا ہے اس اللہ کے پاس، سفارش کر سکتا ہے اس اللہ کے پاس، الا،
مگر شفاعت ہوگی بِإِذْنِهِ، اسی اللہ ہی کے حکم سے ہوگی. انڈرسٹینڈ؟ یعنی ہم نے کہا ہاں مگر شفاعت ہوگی اس اللہ کے حکم سے، کسی انسان کے توسط سے. کوئی انسان شفاعت کرے گا اس اللہ کے حکم سے. اور میں کہہ رہی ہوں کہ ہاں شفاعت ہوگی. کون ہے جو حق رکھ سکتا ہے شفاعت کا؟ مگر اسی اللہ ہی کے حکم سے ہوگی. للہ الشفاعت جمیعا، یہ سورہ زمر نے ان تمام متشابہ آیت کی محکم ہم کو دے دی کہ للہ الشفاعت جمیعا، تمام کے تمام شفاعت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور پھر کیا ویلیو ہے ان آیتوں کی جس میں اللہ فرماتے ہیں بروں کے ساتھ برا ہوگا، اچھوں کے ساتھ اچھا ہوگا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. پھر کیا ویلیو ہوگی ان آیتوں کی، کیا اسٹیٹس ہوگا ان آیتوں کا جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے کر کہا گیا کہ آپ لوگوں تک یہ بات پہنچا دیں، میں تمہارے لیے کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، ایون میں اپنی ذات کے لیے بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، میں تو خود خوف کھاتا ہوں تمہارے لیے اس بڑے دن کے عذاب سے. تو امید ہے کہ آپ نے ضرور سوچا ہوگا کہ ہم اس پوائنٹ کو ضرور دیکھیں، کیونکہ دیکھیں میں چاہ رہی ہوں کہ جیسے لقمان نے اپنے بچوں کو بتایا کہ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا حق مارنا ہے. انسان جب حق مارتا ہے تو اس پر ایک تلوار لٹک رہی ہوتی ہے کہ اس نے جس کا حق مارا ہے وہ انتقام اس پر مکافات عمل سے آئے گا، کہ اللہ اس کو ضرور دکھائیں گے اس نے جس کا حق مارا ہے. تو آپ سوچئے کہ جب ہم اللہ کا حق مارتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اور خاص کر کے آج کل جو ہم شفاعت کے ٹاپک میں شرک کرتے ہیں، تو کیا یہ آپ کی اور میری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم ایک ٹیبل پر بیٹھ کر اس کو ڈسکس کریں؟ میں نے اپنی طرف سے یہ بات آپ تک پہنچا دی ہے. انشاءاللہ اب آپ اور میں سب ذمہ دار ہیں کہ ہم نے اس عقیدے کو غور کرنا ہے کہ یہ کسی بھی اعتبار سے کوئی شرک کی کڑی سے تو نہیں مل جاتا. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. کیونکہ دیکھیں اس آیت میں اینڈ کیا ہو رہا ہے، افلا تتذکرون، کیا پس تم سوچتے سمجھتے نہیں ہو؟ کیا تم تمام آیتوں پہ غور و فکر کر پھر ایک بات کو کنکلیوڈ نہیں کرتے ہو کہ ادھر کچھ اور کہتے ہو اور پھر وہاں کچھ اور عقیدہ رکھتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ میری بھی اصلاح فرما دے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے.